الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اشہر حرم میں سے رجب کا مہینہ بھی ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہا کرتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے اس ماہ رجب میں بہت سی عبادات ایجاد کر لی ہیں جن کا ثبوت نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور نہ نبی کے عمل سے ہے، اس لیے بدعات ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے رجب کے پہلے جمعرات کو روزہ رکھنا ایجاد کیا ہے، اسی طرح سے پہلے جمعہ کے رات کو صلاۃ الرغائب کا اہتمام کیا ہے، جو بالکل ہی من گھڑت اور موضوع ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے اس ماہ رجب میں عمرہ کو کار ثواب سمجھا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص کر عمرہ نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں جانور ذبح کرتے ہیں جس کو عقیرہ کہا جاتا ہے، جو منسوخ ہے، زمانے جاہلیت میں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ شب معراج مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جشن نہیں منایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے یہی ہے کہ جو تحفہ اور جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملا ہے اس کا اہتمام کریں۔ آپ جانتے ہیں کون سا تحفہ ملا تھا؟ نماز پنجگانہ کا تحفہ ملا تھا۔ میرے بھائیوں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہے اور نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدعات سے بچو اور قرآن و سنت سے ثابت اعمال کو انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ ظلم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے حق میں جو ظلم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظلم کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت کے خلاف بدعات ایجاد کیا جائے، بدعات پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے چوتھا ظلم یہ ہے کہ کبائر، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا جائے، اور اسی طرح سے صغائر، گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کے مال کو کھائے، کسی کے خون کو بہائے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کو انجام دیا ہے وہی مومنوں کے لیے کافی ہے۔ اس میں اضافہ کرنا اور اس میں احداث کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ابن عباس کہتے ہیں لا تظلموا انفسکم فی کل الشہور ثم اختص من ذلك 4 اشہر فجعلهن حرما وعظم حرماتها وجعل الذنب فيهن اعظم والعمل الصالح والاجر اعظم۔ میرے بھائیوں، ان مہینوں میں خاص طور سے ظلم کو اور بھی زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاؤ، بدعات سے بچو۔ بدعات
اس طرح سے ہے جس طرح سے فصل کو تباہ کرنے کے لیے گھاس پھوس اگ جاتی ہے اور فصل کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح سے بدعات اور خرافات یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں اور اللہ رب العالمین سے دور کر دیتی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں۔ بدعات سے بچو، اللہ سے ڈرو اور انہی اعمال کو انجام دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔